10 مئی سے پہلے کے ہم حالات دیکھیں پاکستان کے تو وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ دگرگوں قسم کے تھے. یعنی انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہا تھا اکنامکلی. آپ کو جو بھی آپ کے حالات تھے وہ آپ کا مذاق اڑا رہا تھا ہر سپیچ میں وہ مودی جو ہے. اب ایران سے تشکر کی آوازیں آ رہی ہیں, امریکہ سے اپنا وہ آئی لو پاکستان کی وہ بات کر رہا ہے صدر ان کا, پھر رشیا جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اچھے انداز سے, چائنا آپ کا پہلے ہی دوست ہے. یعنی پوری دنیا میں جو اس وقت کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں اس موقع پہ جو ہے کہ چائنا نے جس طرح دوستی کا حق ادا کیا ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے اثاثہ اور سرمایہ ہے. پھر سعودی عرب نے, ایران نے, ترکی نے جس طرح ایک سفارتی سطح پر ہماری بڑی آگے بڑھ کے مدد کی, امارات نے بھی, قطر نے بھی, بنگلہ دیش نے بھی, اور یہ ہمارے لیے بہت ایک پلس پوائنٹ ہے. درست. اور اس کا ہمیں فائدہ بھی بے پناہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے جغرافیائی اعتبار سے, سی پیک کے ایک گیم چینجر جو بڑا منصوبہ ہے اس اعتبار سے, پھر پاکستان کے اندر کے جو معدنیات کے اور زراعت کے وسائل ہیں وہ ایک بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں. درست ہے. اب ان چیزوں کو ہم انٹرنیشنلی کس طریقے سے ڈسپلے کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس میں کسی کثر نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے یا بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. سفارتی محاذ پر اس وقت حکومت نے بھی, فوج نے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا ہے اور پاکستان کے موقف کو ایک ٹھیک طریقے سے پیش کیا دنیا میں. اب بلاول بھٹو باہر گئے ہیں, ان کا بہت اچھا سٹانس رہا ہے. خود اسحاق ڈار صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ بہت اچھا رول ادا کیا ہے. اسی طرح آج کل وزیر دفاع کا جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ بھی بہت شاندار ایون ہے. مخالف جماعت کے لوگ جو ہے بیشنگ کرنے کی بجائے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں, بہت شاندار. جو چیز اچھی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے لیے پلس پوائنٹس آگے بڑھ رہے ہیں, امکانات نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی اگر ہمارے لیے چیز ہو رہی ہے, لیکن امریکہ کی بنیاد پہ ہم چائنا کی دوستی کو خانے میں ڈالیں یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں, تو یہ ایک بیلنس پیدا کرنا یہ لیڈرشپ کے لیے بڑا امتحان ہے. اور اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ملک کے اندر کی صفیں ٹھیک ہونی, یہی ان کی قابلیت کا, ہمارا اپنا گھر ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک, اندر کی صفیں مضبوط ہوں گی, اندر کا ایک یکسوئی اور اتفاق موجود ہوگا. اب جیسے پارلیمنٹ میں, اسمبلی اور سینٹ میں ایران کے بارے میں بہت اچھا موقف آیا ہے, لیکن محض ایک قراردادوں کی حد تک نہیں بلکہ جو عملی طور پر جو ریئل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اقدامات ہونے چاہیے. اچھا, اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر آپ نے بات کی ہے تو پوری دنیا میں آپ رستے بننے کی بھی بات کر رہے ہیں, روشنی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن جو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں, جو اللہ کی کتاب ہے, اور وہ ان پہ بار بار ہمیں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان پہ اعتبار نہ کرنا, ان پہ اعتبار نہیں کرنا. یہ جو ان کا پیار ہماری طرف, اتنا پیار بھری آنکھیں اور پیار بھری زبان اور دست شفقت آ رہا ہے, اس سے ہمیں زیادہ اویئر نہیں ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, حکمت جو ہے وہ مومن کا بہت بڑی متاع اور سرمایہ ہوتا ہے. حکمت یہی ہوتی ہے کہ بھی آپ دوست بڑھائیں, ٹھیک ہے, آپ دشمن نہ بڑھائیں, دشمن کم کریں. اور حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ کے سامنے جو اہم ترین ترجیحات ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک, آنکھیں نہ بند کریں, پرائرٹیز جو ہیں آنکھیں نہ بند کریں. ٹھیک, اور محض محبتوں میں بے بنیاد طریقے سے اپنے آپ کو گنوائیں نہیں. جو آپ کی اپنی ترجیحات ہیں آپ پہلے ان کو پرائرٹائز کر لیں, ٹھیک, ان کی ترجیحات مقرر کر لیں, اس کے مطابق ایک ریڈ لائن کھنچ جائے کہ بھی نہیں, اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا. اس لیے اگر میں ایک طویل مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اتحادوں کی ضرورت نہیں ہے, اتحادوں کی پالیٹکس نہیں چل سکتی. اب اس وقت ضرورت ہے کہ نیشنل سطح پر قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے.
ٹھیک اور بات۔ اس کو کم از کم ایجنڈے پر جو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اپنے آپ کو پابند کرے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پابند کرے، اور حکومتیں بھی پابند کریں۔ اور اس میں طریقہ یہی ہے کہ ملک کے آئین کا تحفظ ہو، عوام کے جو حقیقی جمہوری حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، درست۔ قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے، صوبوں کا جو حق خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، یہ لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں حل کر پاتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس وقت جتنے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اگر لیڈرشپ ایک ویژن کا مظاہرہ کرے اور اپنی اہلیت کو ثابت کرے تو یہ انشاءاللہ اچھا، اس جو میں آپ پاکستان مشورہ کیا دے سکتے ہیں کہ کرنا ان کو دراصل کرنا کیا چاہیے ان کا؟ دو میں سمجھتا ہوں ایک جی سب ضرورتیں، ایک تو بلوچستان، خیبر پختونخوا اور بدامنی اور جو شکایات ہیں اس پر ضرورت ہے کہ وزیر اعظم ایک قومی کانفرنس منعقد کریں جس میں بلوچستان کی لیڈرشپ کو اعتماد دیا جائے، نوجوانوں کو اعتماد دیا جائے، حقیقی نمائندے جو وہاں پہ ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ کانفرنس ناگزیر ہے۔ دوسرا، پولیٹیکل سطح پر بھی اس طرح کی ایک نیشنل کانفرنس ہونی چاہیے کہ ہماری سلامتی کو یہ خطرات درپیش ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم نے انڈیا سے ایک فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے بعد انڈیا میں مودی کی سیاست لپٹ رہی ہے، ٹھیک، RSS کی سیاست لپٹ رہی ہے، ہندوتوا کا پورا معاملہ جو ہے کہ وہ بکر رہا ہے، جس کے لیے وہ پلٹ کے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام خطرات کو سامنے رکھ کے جو قومی پولیٹیکل کانفرنس اس طریقے سے منعقد کی جائے کہ جس میں پھر اتفاق کیا جائے کہ اب اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بھی ریاست کی طاقت سے ایک ہائیبریڈ نظام کو نافذ کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کر لیں گے تو یہ پھر کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے۔ بالکل ٹھیک۔